نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آپ سب کیسے ہیں؟ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالی ہم تمام مسلمانوں کو، عالم اسلام میں تمام اسلام کو ماننے والوں کو اور ہماری عبادت گاہوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین ثم آمین۔ ناظرین، اس سے پہلے کہ ہم لوگ مزید گفتگو کریں، ہم لوگ سیدھا اپنے مقصد پر آتے ہیں۔ جیسا کہ ہم لوگ سورہ التوبہ کی تقریباً آیت 28 تک ہم لوگوں نے پڑھ لی، سن لی اور انشاءاللہ تعالی غور و فکر بھی کیے ہوں گے۔ آئیے اب ہم لوگ 29 اور اس کے آگے کی آیت پر غور و فکر کرتے ہیں انشاءاللہ۔ سورہ التوبہ کی آیت نمبر 29، ان لوگوں سے لڑو۔ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، بات کو مکمل سننا لازمی ہے۔ بات اگر ہم مکمل نہیں سنیں گے تو کہتے ہیں کہ کم علم جو ہے کہ نقصان دہ ہوتی ہے۔ بات کو اگر پورا نہ سمجھا جائے تو بات کا بتنگڑ بن جاتا ہے، اور خاص طور سے بالخصوص جو دشمنان اسلام ہیں، جو اسلام کے دشمن ہیں، ان کو ایک موضوع مل جاتا ہے، اور قرآن کی نعوذ باللہ وہ ایسے لفظوں کو پکڑتے ہیں اور اچھالتے ہیں، ہے نا، جس کے بارے میں وہ خود نہیں جانتے۔ اور تکلیف کی بات تو تب ہوتی ہے جب اسلام اور اسلام کو ماننے والا مسلمان اس کے بارے میں نہیں جانتا اور اسے جواب نہیں دے پاتا۔ مثلاً اس سے پہلے کی آیت جو گزر چکی، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے اپنے قرآن میں پوری واضح طور سے ساری باتیں بتا دی ہیں، جس کو ہم لوگوں نے پڑھا اور سنا بھی، ہے نا، جس میں ایک لفظ تھا کہ جو دشمنان اسلام اس کا استعمال کرتے ہیں کہ یہ جہاں بھی ملے ان کو قتل کر دو، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ کس بات پہ کہی گئی، کیوں کہی گئی، کیا موضوع ہے، اور اس کے آگے اور اس کے پیچھے کی تمام چیزوں کو وہ نہ پڑھتے ہیں، یا پڑھتے بھی ہوں گے تو اس کو دبا دیتے ہیں، ہے نا، اور جو ہے کہ اس کا ایک شگوفہ چھوڑ دیتے ہیں۔ تو ہم تمام مسلمانوں کو یہ لازمی بنتا ہے کہ ہم جانیں۔ اس لیے آپ میرے پہلے کی آیت، اس سے پہلے کے پارٹ جتنے بھی ہیں اس پر ضرور سنیں گے، تاکہ اس کو پوری بات کو مکمل ہم لوگ سمجھ سکیں انشاءاللہ تعالی۔ یہاں پر بھی دیکھیے جو آیت ہے، اس کو آپ کلیئر سمجھنے کی کوشش کیجیے گا انشاءاللہ۔ ان لوگوں سے لڑو، اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ ان لوگوں سے لڑو جو اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان نہیں لاتے۔ ان لوگوں سے لڑو جو اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان نہیں لاتے، جو اللہ اور اس کے رسول کی حرام کردہ شے کو حرام نہیں جانتے، نہ دین حق کو قبول کرتے ہیں، ان لوگوں میں جنہیں کتاب دی گئی ہے، یہاں تک کہ وہ ذلیل و خوار ہو کر اپنے ہاتھ سے جزیہ ادا کریں۔ سب سے پہلی بات یہ ہم نے جاننا ہے کہ یہ آیت کس وقت اتری، ہے نا، کس لیے اتری اور کس کے لیے اتری، ٹھیک ہے نا۔ تو سب سے پہلی بات جب یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ جو ہے غزوہ تبوک کے موقع پر اتری تھی، اور اس کے تمام چیزیں واضح آگے ہم لوگوں نے پڑھ لیا ہے، سن لیا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور کس طریقے سے دشمن جو ہے مسلمانوں کے لیے گھیرا بندی کر رہے تھے اور مسلمانوں کے اوپر جنگ چھیڑنا چاہتے تھے، تمام لوگ، ٹھیک ہے نا، تمام لوگ۔ ابھی ہم لوگوں نے جس طریقے سے جسٹ اس سے پہلے کی پارٹ میں ہم لوگوں نے پڑھا کہ بنو خوازن جو تھی، ہے نا، اور بنو
ثقیف جو تھے ہے نا، یہ پوری پلان کیے تھے مدینہ پر اٹیک کرنے کی، اور ان کی پوری طرح سے تیاری بھی ہو چکی تھی، ٹھیک ہے نا، اور یہ کر بھی دیتے، مگر اس سے پہلے کہ وہ کرتے مسلمان اپنی لشکر لے کر کے ان کے خلاف چلے آئے، ٹھیک ہے نا۔ تبوک کے معاملے میں بھی وہ روم پوری طرح سے تیاری کر رہے تھے حملہ کرنے کی، مگر مسلمان پہلے آگے بڑھے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ مسلمان جب حاوی ہو رہے تھے، اور مسلمان حاوی ہو رہے تھے نہیں بلکہ اس کو یوں کہا جائے مسلمان غالب ہو رہے تھے کافروں کے اوپر، مشرکوں کے اوپر، منافقوں کے اوپر، اور یہودیوں کے اوپر، نصرانیوں کے اوپر، تو یہ تمام جو لوگ ہیں ان کے اندر دشمنی بھی تو تھی، یہ دشمن بھی ہو گئے تھے اسلام کے، اور دشمن تو خیر شروع سے تھے، اور یہ ممکن تھا کہ بہت حد تک مسلمان کو یہ بالکل ختم کر دیتے، یہ تو اللہ تعالیٰ کی مدد تھی، اللہ تعالیٰ کا کرم تھا، اللہ تعالیٰ کا رحم تھا، اور اللہ تعالیٰ کو مسلمانوں کو غالب کرنا تھا، کہ اس سے پہلے کہ وہ کوئی بھی سازش کرتے، اللہ تعالیٰ جو ہے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دے دیتے تھے، اور یہ بھی بتا دیتے تھے کہ کیا کرنا ہے، اور اپنی مدد بھی فرماتے تھے، الحمدللہ۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ بہت بڑا کرم رہا کہ اللہ نے مسلمانوں کو نصرت عطا فرمائی، لیکن دشمن، ظالم دشمن جو ہیں مسلمانوں کے خلاف ہمیشہ رہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کے لیے بھی ہمیشہ مسلمانوں کو تیار رکھے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ اس وقت کی بات ہے۔ اب اسی دور میں، اسی پیریڈ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں ان لوگوں سے لڑو، غور کیجیے گا، جو اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان نہیں لاتے، جو اللہ اور اس کے رسول کی حرام کردہ شے کو حرام نہیں جانتے، نہ دین حق کو قبول کرتے ہیں، ان لوگوں میں جنہیں کتاب دی گئی ہے۔ اب دیکھیے یہاں پر میں رکنے کو کہوں گا، جنہیں کتاب دی گئی ہے، یعنی کہ وہ قوم، وہ لوگ جنہیں پہلے کتاب دی گئی تھی، اور وہ اس وقت کون ہیں؟ یہود اور نصارہ، جن کے اوپر توریت اور انجیل آ چکی تھی، اور جس میں یہ پوری طرح سے ڈیفائن تھا، کلیئر تھا کہ ایک اللہ ہے، اس کی عبادت کرو، ہے نا، وہی عبادت کے لائق ہے، اس کے سوا اور کوئی نہیں، اور تم نے جو ہے کہ ایک وقت تک زندگی میں رہنا ہے، اس کے بعد تم نے مرنا ہے، مرنے کے بعد تم پھر اٹھائے جاؤ گے، اور اللہ کے سامنے تم حاضر کیے جاؤ گے، اور پھر تمہارا انجام تمہارے عمل کے مطابق فیصلہ ہوگا۔ یہ ساری چیزیں اور بھی تمام طرح کی چیزیں کتاب میں دی گئی تھیں، تو کتاب میں ان کو بتائی گئی تھیں، ٹھیک ہے نا۔ اچھا، اتنے ہی نہیں بلکہ یہ بھی بتایا گیا تھا کہ تمہارا ایک آخری نبی جو ہے کہ وہ آئے گا، ہے نا، وہ آخری نبی ہوگا، اور تمہیں اس کی اطاعت کرنی ہے، اور وہ اللہ کا سچا مذہب لے کے آئے گا، سچا دین لے کے آئے گا، ہے نا، اور وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا وہ نیک بندہ، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کا رسول ہوگا، ٹھیک ہے نا۔ تو اب یہ تمام چیزیں جاننے کے باوجود بھی، ان کی کتابوں میں پہلے تھے، پڑھے تھے، جانتے تھے، اس کے باوجود بھی جو ہے نا انہوں نے کفر کیا، انہوں نے جو ہے کہ اپنے بڑے آقاؤں، یعنی کہ دیکھیں ہر جگہ جو ہے نا کچھ لوگ جو مذہب کے، ہم لوگ اپنی دیسی لینگویج میں کہیں گے کچھ لوگ جو مذہب کے ٹھیکیدار بن جاتے ہیں، اسی طرح سے ان کے قوم کے جو لوگ تھے، ہے نا، انہوں نے اپنے طریقے کو، اپنے جو ہے کہ بیان سے جو حقیقت تھی، جو حق تھی، اس کو بدل دیے، اور لوگ جو ہے وہ قوم کے لوگ جو ہیں ان کے طریقے کو فالو کرنے لگے، اور جو اپنی کتاب، جو در حقیقت جو الہی کی کتاب تھی، جو آسمانی کتاب تھی، وہ جو ہے کہ ایک طاق پہ رکھا گئی، ٹھیک ہے نا۔ اور ان اپنے جو ہے کہ جو ان کے جو علماء وغیرہ تھے، ان کے طریقے پہ وہ چل کر کے انہوں نے جیسا بتایا، اور انہوں نے کیا بتایا؟ انہوں نے حق سے پھیر دیا،
وہ اپنے حساب سے جو انہیں بہتر لگتا تھا وہ اس چیز کو حلال کر دیتے تھے، جو انہیں بہتر نہیں لگتا تھا وہ اس چیز کو حرام کر دیتے تھے، ٹھیک ہے نا۔ اچھا، اب بات دھیرے دھیرے بڑھتے بڑھتے یہاں تک بھی آ گئی ہے نا کہ وہ جو ہے کہ اللہ کے توحید کے بھی خلاف چلے گئے تھے۔ ہم آگے کی آیت میں دیکھیں گے کہ کس طریقے سے انہوں نے اللہ کے اوپر بھی بہتان باندھا، یعنی کہ اللہ کا بیٹا ایک کو بنا دیے تھے، نعوذ باللہ، جبکہ اللہ تو پاک ہے، ٹھیک ہے نا۔ اچھا، اور پھر اور بھی انہوں نے کئی طرح کے اپنے اپنے فلسفہ جو ہے کہ جوڑ دیے تھے، اور جو حقیقت ہے اس کو چھپا دیے تھے۔ تو ان لوگوں کے لیے یہ تو ڈائریکٹ اللہ کے ڈائریکٹ دشمن ہو گئے نا، یہ تو ڈائریکٹ دشمن ہو گئے، یعنی کہ تم کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کتاب دی، تمہارے درمیان میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رسول دیا، نبی آئے، کتنے نبی آئے ہے نا، اور سب نے ایک بات بتائی، لیکن تم ظلم کرتے رہے، اس قدر ظلم کیے کہ اللہ کے رسول اور نبیوں پر جو ہے کہ تم نے ظلم کیا اور قتل بھی کیا، ٹھیک ہے نا۔ اور یہ ان کے اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ کہہ دیا تھا کہ اب تم کہیں بھی جاؤ گے تم ذلیل و خوار ہوگے، تم ذلیل ہوگے۔ یہ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو ہے کہ ان کو ایک طرح سے کہہ دیا تھا کہ فیصلہ کن جواب دے دیا تھا، ٹھیک ہے نا۔ تو بہرحال تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے کہ اس آیت میں اپنے نبی ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہے ہیں کہ ان لوگوں سے لڑو جن کو پہلے سے ہم نے پہلے کتاب دی رکھی تھی اور ساری باتیں بتا رکھی تھی، اس کے باوجود بھی انہوں نے کفر کو اختیار کیا، حق کو چھپا دیا اور اپنی باتوں کو سامنے میں رکھ دیا، ٹھیک ہے نا۔ تو یا تو وہ جو ہے کہ جزیہ دیں، ٹھیک ہے نا۔ جزیہ دینے کا مطلب کیا ہوا؟ مطلب یہ کہ آپ کے تابع ہو جائیں، ٹھیک ہے نا، اور نہیں تو پھر جنگ کریں، اور جنگ کریں تو انجام ان کا برا ہونا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو ٹھیک ہے، اوکے، آگے ہم لوگ دیکھتے ہیں، آگے کی آیت پر ہم لوگ غور کریں گے۔ یہود کیا کہتے ہیں کہ عزیر اللہ کا بیٹا ہے، دیکھیں ہم نے کہا تھا نا، اور نصرانی کہتے ہیں مسیح اللہ کا بیٹا ہے۔ یہ قول صرف ان کے منہ کی بات ہے نا، اگلے منکروں کی بات کی یہ بھی نقل کرنے لگے، اللہ انہیں غارت کرے وہ کیسے پلٹائے جاتے ہیں، ہے نا۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ یہود کہتے ہیں حضرت عزیر علیہ السلام اللہ کا بیٹا ہے۔ اوکے، حضرت عزیر علیہ السلام کے بارے میں ہم لوگوں نے اور پہلے کی بھی پارٹس میں پڑھا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو حضرت عزیر علیہ السلام کا واقعہ جو ہے تھوڑا سا میں ادھر بتاؤں گا تاکہ معلوم ہو جائے۔ حضرت عزیر علیہ السلام بھی اللہ تعالیٰ کے نبی تھے، ٹھیک ہے نا، اور ان کا جو دور آیا ہے، جیسا کہ میری اسٹڈی بتاتی ہے کہ ان کا جو دور آیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جانے کے بعد، پھر کافی عرصے کے بعد جو ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام آئے، حضرت داؤد علیہ السلام کے جانے کے ان کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام آئے، اور ان کے جانے کے بعد جو ہے کہ ان کا دور حضرت عزیر علیہ السلام کا وقت آیا، ٹھیک ہے نا۔ تو جس طریقے سے بنی اسرائیل پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہہ دیا تھا کہ تم جہاں جاؤ گے وہاں ذلیل ہوں گے، تو اس وقت میں، اس دور میں جو قوم عمالقہ جو تھی نا، بڑی زبردست جنگجو قوم تھی، ٹھیک ہے نا، اور وہ جو ہے کہ بنی اسرائیل کو شکست دی، اور صرف شکست ہی نہیں دی بلکہ ان کے کتنے ہی علماؤں کو قتل کیا، تہس نہس کر دیا۔ عمالقہ قوم جو ہے بت پرست تھے، ٹھیک ہے نا۔ تو بہت سارے جو ہے کہ بنی اسرائیل جو ہیں کہ کیا جائے کہ قتل ہوئے، ٹھیک ہے نا، تباہ ہوئے۔ اس پر حضرت عزیر علیہ السلام اس ٹائم تھے، وہ بہت انہیں تکلیف ہوا، ہے نا،
بہت جو ہے کہ انہیں غمگین ہوئے، بہت روتے تھے، بہت روتے تھے۔ جیسا کہ کتابوں میں آتا ہے کہ وہ اس قدر روتے تھے کہ ان کی روتے روتے ان کی جو ہے نا آنکھ کی جو یہ ہے پنکھڑیاں جو ہے وہ سب گر جاتی تھی، جھڑ جاتی تھی، جھڑ گئی تھی انفیکٹ، ٹھیک ہے نا۔ اور بہت غمگین میں وہ ایک وقت ان کے ساتھ واقعہ یہ آیا کہ جب ایک میدان سے گزر رہے تھے تو انہوں نے دیکھا کہ قبر کے پاس ایک عورت بیٹھی ہوئی ہے، ٹھیک ہے نا، اور وہ بہت رو رہی ہے اور وہ کہہ رہی ہے کہ اب مجھے کھانا کون کھلائے گا، مجھے کپڑے کون دے گا، ٹھیک ہے نا۔ تو حضرت عزیر علیہ السلام جب ان کے پاس سے گزرے تو وہ رک گئے اور پوچھنے لگے کہ اس کو سمجھانے کے لیے، اس بوڑھی عورت کو سمجھانے کے لیے حضرت عزیر علیہ السلام نے پوچھا کہ اماں، ان سے پہلے آپ کو کھانا کون دیتا تھا؟ تو وہ جو تھی وہ بولی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ، اور جو عورت تھی۔ پھر حضرت عزیر علیہ السلام نے پوچھا کہ ان سے پہلے آپ کو پہننے کے لیے کون دیتا تھا؟ تو وہ بولی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ تب حضرت عزیر علیہ السلام نے ان کو ترنت سمجھایا کہ حضرت عزیر کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جس طریقے سے آپ کو پہلے دیتے تھے ویسے ہی ابھی بھی دیں گے، آپ غمزدہ نہ ہوں۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکمت تھا نا۔ وہ عورت نے حضرت عزیر علیہ السلام سے کہا کہ آپ پھر کیوں اتنا غمزدہ ہیں؟ آپ بنی اسرائیل کے علماء جو مارے گئے تو اس سے پہلے جو علماء تھے ان کو کس نے سکھایا تھا؟ ان کو دین کس نے سکھایا تھا؟ حضرت عزیر علیہ السلام بولے کہ بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ تو پھر آپ کیوں جو ہے کہ غمزدہ ہیں؟ جس طرح سے انہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سکھایا تھا آپ کو بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ سکھائے گا اور آگے بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ سکھائے گا۔ تو یہ جو ہے کہ حضرت عزیر علیہ السلام سمجھ گئے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ہمارے لیے تنبیہ ہے، ہمارے لیے ایک سیکھ ہے، اور وہ سمجھ گئے بات کو، ٹھیک ہے نا۔ اور پھر انہیں حکم ہوا کہ آپ فلاں جگہ جائیے، وہاں پہ غسل کیجیے، 2 رکعت نماز پڑھیے، کوئی شخص آپ کو کچھ کھلائے گا تو آپ کھا لیجیے گا۔ حضرت عزیر علیہ السلام بالکل ایسا ہی کی ہے نا، وہ اس جگہ پر گئے جہاں پہ بتایا گیا تھا، وہاں پہ انہوں نے غسل کیا، 2 رکعت نماز پڑھا۔ پھر ایک شخص کو انہوں نے دیکھا جو ان سے کہا کہ آپ اپنا منہ کھولیے۔ انہوں نے منہ کھولا تو جو ہے کہ کوئی 3 چیزیں جو ہیں ان کے منہ میں کھلایا، ٹھیک ہے نا۔ تو وہ کھا لیا، اور کھانے کے بعد پھر ان کے سینے میں ان کو اندر سے ایک محسوس ہوا کہ ان کے اندر بدلاؤ آ گیا، اور بدلاؤ اس قدر آیا کہ وہ ان کے کانفیڈنس ہو گیا کہ وہ تورات جو تھی جس کے تمام علماء عمالقہ کی لڑاکوں نے، فوج نے ختم کر دیا تھا، ہے نا، وہ تورات تو اللہ نے ان کے سینے میں ڈال دی، اب انہیں پورا یاد ہے زبانی، ٹھیک ہے نا۔ تو حضرت عزیر علیہ السلام پھر اپنے قوم یعنی کہ بنی اسرائیل کے پاس گئے اور انہوں نے کہا کہ مجھے تورات پوری یاد ہے۔ انہوں نے اپنے ہاتھ میں قلم لیا، ٹھیک ہے نا، اور قلم کو اپنے انگلی پہ رکھا اور ایک پین، اس پین سے جو ہے کہ پوری تورات انہوں نے لکھ دی۔ جب لکھ دی تو وہاں کے لوگ جو تھے بنی اسرائیل پریشان ہو گئے، مطلب سمجھ گئے کہ بھئی یہ تو اللہ کا، اب یہاں پر بھئی ان لوگوں نے جو ہے نا کہ ان کے اندر شیطانوں نے جو ہے کہ ایک بات ڈال دی کہ یہ اللہ کا بیٹا ہے نا۔ اب پھر پتہ یہ چلا بعد میں جا کر کے کچھ علماء جو بچ گئے تھے وہ آئے، جب وہ آئے تو انہوں نے جو ہے کسی جگہ پر ہے نا کسی غار میں جو ہے تورات کے تختیاں لکھ کر کے چھپا کر رکھے ہوئے تھے، اور انہوں نے جب وہ تختیاں کو نکالے اور حضرت عزیر علیہ السلام کی جو لکھی ہوئی کلام تھی اس چیز کو دونوں کو ملائے تو سیم ٹو سیم تھا، بالکل سیم ٹو سیم تھا۔ تو یہ بات ہو گئی کہ یہ جو لکھے ہیں یہ وہی تورات ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی تھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔
उसी वक़्त से जो है कि हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम को जो है ना इन लोगों ने उनका बेटा जो है कि बोलना कहना शुरू कर दिया था, जो कि बिल्कुल बात गलत थी। ओके, तो ये यहूदियों के बनाए हुए जो है कि ये कह लिया जाए कि एक बहुत बड़ा कुफ्र था कि अल्लाह का बेटा उन्होंने हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम को करार कर दिया था, जो कि शैतान ने उनके दिमाग में डाला था, मगर उन्होंने ऐसा कर दिया था। जो बिल्कुल अल्लाह तो हमारा पाक है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला पाक है। वो कुल हुवल्लाहु अहद में है ना कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ना ही किसी को जना है और ना ही वो खुद किसी का जना है, यानी कि वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला को ना ही किसी ने जना है और ना ही अल्लाह सुब्हानहू व तआला किसी को जना है। यानी कि इन तमाम चीज़ों से जो इंसानियत फितरत है इनसे पाक है, ठीक है ना। वो तो बस उसका एक खाली हुक्म काफ़ी है, उसका एक खाली कुन कह देना काफ़ी है, ठीक है ना। तो इसी तरीक़े से जो आपके ये थे क्या कहते हैं कि मसीह हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में भी जो है कि आपके नसारा क्या कहते हैं, नसारा का यही मानना है ना कि वो जो है कि नाउज़ुबिल्लाह अल्लाह सुब्हानहू व तआला के बेटा है। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला के बेटा कैसे हो सकते हैं? अल्लाह इन चीज़ों से पाक है, अल्लाह इन चीज़ों से पाक है। अल्लाह को तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को पैदा करना ये दिखाना था कि अल्लाह से कोई भी चीज़ नामुमकिन नहीं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला जो चाहे वो कर सकता है, चाहे वो मिट्टी से हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को बना दे, चाहे हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की पसली से हज़रत हव्वा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा को बना दे, है ना। अल्लाह सुब्हानहू व तआला चाहे तो हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को मछली के पेट में ज़िंदा रखे, ठीक है ना। उसी तरीक़े से अल्लाह सुब्हानहू व तआला चाहे तो जो है कि बिना बाप के औरत के शिकन से जो है कि औलाद पैदा कर दे। उसके लिए तो हर चीज़ मुमकिन है, कोई भी चीज़ ऐसा नहीं है जो नामुमकिन हो। अल्लाह का सिर्फ़ फ़ैसला कर देना ही रिज़ल्ट होता था, बाय द वे होता है, ठीक है ना। तो यहूद कहते हैं उज़ैर अल्लाह के बेटा है और नसरानी कहते हैं मसीह अल्लाह का बेटा है। यह कौल सिर्फ़ उनके मुँह की बात है ना। अल्लाह सुब्हानहू व तआला क्या कहते हैं कि ये उनके मुँह की बात है, यानी कि झूठ बात है। अगले मुनकरों की बात की यह भी नक़ल करने लगी, यानी कि जो पहले इनके बड़े बाप दादा करते थे उन्हीं की बात ये भी करने लगे, ठीक है ना, करने लगे। उन्हें गारत करें वह कैसे पलटाए जाते हैं, है ना। अल्लाह उन्हें है ना, अल्लाह सुब्हानहू व तआला उन्हें गारत करे वह कैसे पलटाए जाते हैं। अब देखिए अल्लाह ताला क्या कहते हैं कि उन्हें गारत करे, अल्लाह ताला उन्हें गारत करेगा, ठीक है ना। अंजाम तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने बता दिया है कि उनका अंजाम क्या होना है। तो अब यहाँ पर हम लोग चलते-चलते एक बात ये भी देख लें कि ये वाक़या का एक पस मंज़र ये भी था कि जब तमाम कबीले जो हैं कि हमारे आका हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आते थे, है ना, और जो है कि ईमान से जो है कि फैज़याब होते थे और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो है कि वो बैत करते थे और मुसलमान होते थे, ठीक है ना। और हमारे आका हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं कि तमाम जगह तौहीद की दावत देते थे, तमाम जगह तौहीद की दावत देते थे, चाहे वो रोम हो, चाहे वो फ़ारस हो, ठीक है ना, चाहे वो शाम हो, चाहे वो यमन हो, ठीक है ना। हर जगह तौहीद की दावत दी गई, ठीक है ना। अल्लाह ताला के हुक्म से तमाम जगह तौहीद की दावत दी गई। कई कबीले जो है आए और बैत किया और मुसलमान हुए। जो कबीला ने जंग करना चाहा हमारे आका हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनसे जंग की। जिस कबीले ने जज़िया देना चाहा वो जो है कि मुसलमान के ताबे हो गए और उन्होंने जज़िया दिया, ठीक है ना। इसी दौर में हातिम ताई आप लोग सभी को जानते होंगे अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है ना। हातिम ताई का तो नाम बड़ा है,
ٹھیک ہے نا، کیونکہ نام بڑا ہے، کیونکہ اس کو جو ہے کہ بچوں کی اسٹوری میں اور ٹی ویوں میں اور تمام جگہوں پر جو ہے کہ ان کی ثقافت اور ان کی جو ہے کہ رحم دلی کو دکھایا جاتا ہے، اس لیے ہم سب کو زیادہ معلوم ہے۔ تو یہ تائی قبیلے کے تھے۔ کس قبیلے کے تھے؟ تائی قبیلے کے تھے۔ حاتم تائی تو ختم ہو چکے تھے، مگر ان کا بیٹا جو ہے نا، ان کا بیٹا عادی بیٹا تھا، ٹھیک ہے نا، وہ ان کے پاس بھی ہے نا، وہ تائی قبیلے کا وہ سردار ہو گئے تھے، تو ان کے پاس بھی ہمارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پہنچی، ٹھیک ہے نا۔ تو وہ کیا کیے کہ وہ بھاگ گئے، ہے نا، جو عادی بن حاتم تھے وہ بھاگ گئے، ان کی بہن پکڑا گئی، ان کی بہن رہ گئی، تو وہ جو ہے کہ ہمارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لائی گئی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس انہی کا واقعہ یہ بھی آتا ہے کہ وہ جو ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی بہن سے مخاطب پہلے نہیں ہوئے، ٹھیک ہے نا، 1 روز نہیں ہوئے، 2 روز نہیں ہوئے، 3 روز نہیں ہوئے، آخر میں جو ہے کہ جب ان کو سمجھ میں نہیں آیا کہ کیا بات ہے، کیوں نہیں حضور مخاطب ہو رہے ہیں، تو حضور نے پھر فائنلی بتایا کہ انہیں ایک چادر لا کے دو۔ انہوں نے چادر یعنی سینہ پہ انہوں نے دوپٹہ نہیں اوڑھ رکھا تھا، تو پھر ان کو چادر لا کے دیا گیا، اور انہوں نے جب چادر اوڑھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے کہ ان سے مخاطب ہوئے۔ تو بہرحال ان کی بہن نے اپنے بھائی کے لیے جو ہے نا بڑی رحمت کی، گہار کی کہ آپ انہیں بلا لیں، ٹھیک ہے نا۔ تو ان کا جو بھائی جو عادی بن حاتم جو تھے نا، یہ اس وقت تک یہ بھی جو ہے نا بڑا، یہ ایکچولی یہود اور نصارہ کے درمیان کے ہو گئے تھے، یعنی کہ پہلے تو یہودی تھے، ہے نا، مگر انہوں نے بھی دیکھا کہ جو یہودی کے علماء ہیں اس وقت کے ہیں، ان کی کئی باتوں سے یہ نا اتفاق تھے، تو یہ چھوڑ کر کے بھاگے، تو دوسری جگہ مطلب یہ دوسرے مذہب میں یعنی کہ عیسائی نصرانہ پہ آئے، تو ان کے علماء سے بھی ان کی بات چیت ہوئی، تو مگر کچھ ان کو بیٹر لگا، مگر ان سے متفق نہیں تھے، پھر انہوں نے دونوں کے درمیان میں ہی رہے۔ بہرحال تو جب ہمارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے کہ ان کی بہن کو کہا کہ نہیں ٹھیک ہے، تم اپنے بھائی کو بلا لو، ہے نا، اور پھر ان کی بہن جو ہے کہ اپنے بھائی کو یعنی کہ عادی بن حاتم کو بلا کر لائیں، اور امان کا انہوں نے وعدہ کیا، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ ہمارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب پہنچے، ٹھیک ہے نا، عادی بن حاتم، تو بہت جو ہے کہ وہ اس بات کو ان کا احساس ہوا کہ ہاں یہ سچے نبی، یہی سچا نبی ہے، ٹھیک ہے نا۔ ایک مزید واقعہ ہے ان کے ساتھ کا، بہرحال اب بات بہت لمبی ہو جائے گی۔ یہاں پہ کہنے کا مقصد یہ تھا کہ اس وقت جو ہے کہ اس دور میں تمام جو لوگ ہیں نا آتے تھے اور آ کر کے اسلام قبول کرتے تھے، مقصد یہ تھا کہ اسلام کی حقانیت کو دیکھ کر کے اسلام قبول کرتے تھے، ٹھیک ہے نا۔ اسلام کے ساتھ جو اللہ تعالیٰ کی مہربانیاں تھیں اسے دیکھ کر کے اسلام قبول کرتے تھے، اسلام کے جو اخلاق تھے اس کو دیکھ کر کے اسلام قبول کرتے تھے۔ بہت سے جو ہیں کہ بہت سے بڑے بڑے قبیلے کے سردار جو ہیں صرف اخلاق سے جو ہے کہ اتنا متاثر ہوئے کہ وہ اسلام قبول کیا اور اپنے تمام پورے قبیلوں کو اسلام قبول کروائے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ تمام باتیں تھیں، تو آگے ہم لوگ ان لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر اپنے عالموں اور درویشوں کو رب بنایا ہے نا۔ یہ جو ان لوگ تھے، ان لوگ کون؟ قوم یہودی اور نصرانی جو تھے، ہے نا، وہ لوگ کیا تھا کہ ہم لوگ اپنی حقیقت چیزوں کو چھوڑ کر کے اپنے علماؤں کے باتوں پہ زیادہ رہتے تھے، اور علماء کیا تھے؟ الٹی سیدھی بات کرتے تھے اور الٹی سیدھی بات سکھاتے تھے، ٹھیک ہے نا۔ ان لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر اپنے عالموں اور درویشوں کو رب بنایا ہے، اور مریم کے بیٹے مسیح کو، حالانکہ انہیں صرف ایک اکیلے اللہ ہی کی عبادت کا حکم دیا گیا تھا جس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ پاک ہے ان کے شریک مقرر کرنے سے، ہے نا۔ یعنی کہ وہ جو ہے نا کہ یہودی اور نصارہ جو تھے، ہے نا، یہ کیا کرتے تھے کہ یہ اپنے اصل کتاب تھی، اصل جو ان کو نصیحت کی گئی تھی اس سے یہ ہٹ کر کے اپنے علماؤں اور درویشوں کی باتوں پہ تھے، اور وہ جو ہے ان کو بھٹکاتے تھے، ٹھیک ہے نا۔ اسی طرح سے نصارہ میں بھی یہی بات تھا، ٹھیک ہے، اور نصارہ نے بھی اس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو ہے کہ وہ اللہ کا بیٹا نعوذ باللہ بنا دیے تھے، ٹھیک ہے نا۔ تو جبکہ اللہ
تو ایسا نہیں ہے، اللہ پاک ہے ان تمام چیزوں سے، ٹھیک ہے نا۔ اوکے، تو آگے ہم لوگ دیکھتے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو اپنے منہ سے بجھا دیں، اور اللہ تعالیٰ انکاری ہے مگر اسی بات کا کہ اپنا نور پورا کرے گا، کافر نہ خوش رہیں گے، ٹھیک ہے نا، نہ خوش رہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو اپنے منہ سے بجھا دے، یعنی کہ وہ کون، جو یہودی اور نصارہ ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو قدرت ہے اور جو حقیقت ہے اور جو حق ہے اور جو تمام حقائق ہیں، اس کو جو ہے کہ وہ اپنے جھوٹ سے بجھا دیں، یا اپنے جھوٹ سے جو ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا نام کو جو ہے کہ ہٹا کر کے وہ جس کی وہ چاہتے ہیں اس کو جو ہے کہ یہ کر دیں، مطلب کہ سرخرو کر دیں، اس کو رب بنا لیں، ٹھیک ہے نا۔ تو وہ ایسا تو ہو نہیں سکتا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ انکاری، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ انکاری ہے مگر اس بات کا کہ اپنا نور پورا کرے گا، کافر نہ خوش رہیں، ہے نا۔ جس چیز کو یہ لوگ اس کا شریک بناتے ہیں وہ اس سے پاک ہے یا وہ پاکیزہ ہے۔ یہ لوگ چاہتے ہیں کہ اپنے منہ پھونک مار کر اللہ کے نور کو بجھا دے، اور اللہ اس کے سوا کچھ مانتا ہی نہیں کہ اپنے نور کو پورا ہی کرتے رہے گا۔ بے شک بے شک بے شک، ہے نا، اسی نے اپنے رسول کو ہدایت اور سچے دین کے ساتھ بھیجا ہے، اسی نے اپنے رسول کو ہدایت اور سچے دین کے ساتھ بھیجا ہے کہ اسے اور تمام مذہبوں پر غالب کر دے، ہے نا، اگرچہ مشرک برا مانے، ہے نا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہاں پہ کیا کہہ دیے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے کہ اپنے رسول کو اسی لیے بھیجے ہی ہیں، اس لیے بھیجے ہیں کہ وہ اپنے دین کو غالب کر دے۔ کیونکہ وہ جو آپ کے یہودی اور نصارہ جو تھے، وہ گمراہ ہو گئے تھے، انہوں نے اپنی کتابوں کو تبدیل کر دیا تھا، اور طرح طرح کی چیزوں کو انہوں نے حرام کام کو بھی حلال کر دیا، اور وغیرہ 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 کر دیے تھے، ہے نا۔ اور وہ چاہتے تھے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نور کو بجھا دے اپنے جھوٹ سے، اپنے مکر سے، ہے نا۔ لیکن یہ چیزیں تو ہو نہیں سکتی، اللہ کا نور تو کوئی بجھا نہیں سکتا، ہے نا، اللہ کا نور کوئی بجھا نہیں سکتا، ٹھیک ہے نا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے رسول یعنی ہمارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی بڑی رسالت دی، اور اس کے بعد ہدایت دی، اور سچے دین کے ساتھ بھیجا کہ تمام مذہبوں پر غالب کر دیں، اگرچہ مشرک برا مانے، مشرک گناہ مانے تو مانے، ٹھیک ہے نا، مشرک کا تو انجام برا ہونا ہی ہے، ٹھیک ہے۔ بہرحال تو ہم لوگوں نے تھوڑی سی، ممکن ہے کہ آج کہنے میں تھوڑی سی بات نہ اچھا لگتا ہوگا، نہ مزہ آیا ہوگا، بہرحال صدق اللہ العظیم۔